ہاں تو شاید وہ ایل بی ایس پہ جو بھی چلے گا وہ لال بہادر شاستری کے گھر پہ جائے گا. پتہ نہیں وہ صاحب کہاں چلے گئے، گھر کہاں ہے اس کا معلوم بھی نہیں ہم کو ایل بی ایس کا، لیکن روڈ کا نام رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے گھر تک جاتا ہے یہ. اسی طرح مسلک اعلی حضرت، اگر اعلی حضرت کے نام سے مسلک بنایا گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اعلی حضرت کے گھر تک لے جا رہا ہے، راستہ تو مدینے تک ہی جائے گا. غریب نواز کے نام سے اگر اس راستے کو ہم نے موسوم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریب نواز کے گھر تک جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے مدینے تک پہنچانے والا ہی راستہ ہمیں بتایا ہے. تو یہاں ناموں کے ٹینشن میں نہ رہیں کبھی بھی. کچھ لوگ اس میں ورغلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے باہر کا راستہ ابھی پتہ نہیں کس نام سے ہے، لیکن چند دنوں کے بعد کوئی نیتا آئے، دیکھا انہوں نے اوبڑ کابڑ ہے، ساری چیزیں ادھر گڈھے پڑے ہیں ادھر گڈھے پڑے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، فنڈ پاس کروا کر کے روڈ کو صحیح کروا دیا، اچھا کروا دیا. جو برسوں سے روڈ صحیح نہیں تھا اس کو انہوں نے اچھا کر دیا. تو بیچارے اچھے صاحب تھے جنہوں نے روڈ اچھا کیا، ان کو اپنے نام سے مطلب نہیں تھا، لیکن محلے والوں کو وہ سارے اتنے امپریس ہو گئے ان سے کہ برسوں سے ہماری گاڑیاں کھڈوں میں گرتی تھیں، یہ صاحب آئے بیچارے، انہوں نے اپنے اتنی محنت سے یہ روڈ صاف کروایا اور پھر اچھا بنایا. تو سارے لوگوں نے مل کر کے ان کے نام کا ایک بورڈ لگا دیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسے، ان کے نام کا ایک بورڈ لگا دیا. انہوں نے نہیں لگایا بلکہ لوگوں نے لگایا. ایسی ہی میرے عزیزو، صراط مستقیم وہی ہے جس پر میرے آقا چلے، صحابہ چلے، اولیاء چلے. لیکن اس راستے پر کبھی کبھار لوگ خرافات ڈال کر کے کھڈے پیدا کر دیتے ہیں. ہاں، الٹی سیدھی رسمیں لاتے ہیں، اسی شریعت میں کچھ ایسی ویسی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تب پھر کوئی ولی کامل آتے ہیں، کوئی مجدد اسلام آتے ہیں، وہ اپنی محنت سے ان تمام کھڈوں کو بھر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. یہ خرافات اسلام میں نہیں ہے، یہ بدعات ہے. ان تمام چیزوں کو انہوں نے صاف کر دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سے 100 سال پہلے کے بزرگ، انہوں نے پوری زندگی محنت کی. اس وقت جتنے فتنے داخل ہوئے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، تو انہوں نے کتنا بڑا کھڈا کھودا تھا، اس کھڈے کو بند کیا انہوں نے. کوئی کہہ رہا تھا ان کو تو پاگلوں اور بچوں جیسا علم ہے، معاذ اللہ، اس کو اعلیٰ حضرت نے بند کیا. کتنے خرافات آتے گئے، کچھ جاہلوں کی طرف سے، کچھ مشرکین کی طرف سے. ان تمام کو انہوں نے اپنی زندگی پر لکھ کر کے کتابوں سے، تحریروں سے، تقریروں سے، اپنے شاگردوں سے اس کا قلعہ کما کیا. تو بعد میں آنے والوں نے فخر سے یہ کہا کہ یہ جو صاف راستہ آج دکھ رہا ہے، یہ وہی راستہ ہے جس پر میرے آقا چلے تھے، میرے صحابہ چلے تھے، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں نے کھڈے ڈال دیے تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو صاف کیا، اسی لیے اس راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیا نام نہیں ہے. کسی کو اگر نہیں لینا ہے مت لو، زبردستی تھوڑی نہ ہے، آپ مت لو نام، چڑو مت کسی چیز سے. آپ کو اگر مسلک اعلیٰ حضرت نہیں کہنا ہے، اسلام کہو، اسلام ہی تو ہمارا دین ہے. فخر سے کہو آپ اہل سنت و جماعت، یہی ہمارا دین ہے. لیکن اس نام سے خواہ مخواہ چڑنا اور کڑنا، اس میں آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اچھا نہیں ہے، یہ ہاضمہ بھی خراب ہوتا ہے. تو اولیاء کاملین نے جو خدمات کی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، ان کا نام اگر رکھ دیا گیا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اب دیکھیں یہ 4 لوگوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، نبیوں کا، صدیقین کا، شہیدوں کا اور صالحین کا. یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کون سے راستے پر چلے تھے، اب یہ بھی تو معلوم کرنا چاہیے. یہ تو اللہ نے فرمایا جس راستے پر یہ لوگ چلے اسی راستے کو صراط مستقیم کہتے. اب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے راستے پر چلے تھے. سارے نبی 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو دیکھیں گے، ان کا راستہ سچ کا راستہ تھا. پوری زندگی بھر کسی نبی سے کسی نے جھوٹ نہیں سنا. اس کا مطلب ہوا سچ بولنا، یہ صراط مستقیم ہے.
پورے انبیاء اکرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، انہوں نے حلال کھایا، حرام سے پرہیز کیا۔ ان کے لیے جو جو شریعتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی اس پر پورے کامل طریقے سے عمل کرتے رہے، صبر کیا مصیبتوں پر، اللہ کی نعمتوں پر شکر کیا۔ یہی راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جس نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا وہ صراط مستقیم ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں انہوں نے کبھی بد نگاہی نہیں کی کسی کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ایسا پیش بھی آ گیا کہ آپ ایک بڑے محل میں آئے زلیخا کے ہاں، زلیخا آپ پر فدا ہو گئی تھی، کمرہ بند تھا، زلیخا نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھنے کا، یوسف علیہ السلام نے اپنا دامن بچایا جبکہ کوئی نہیں تھا وہاں پر، زلیخا نے آپ کا دامن پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو دامن پھٹ بھی گیا۔ قرآن پاک میں 13ویں پارے میں پورا واقعہ موجود۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے اپنی ساری چیزیں بچا کر کے باہر نکل آئے، اور پھر مفسرین نے فرمایا نبیوں کے دامن میں پیوند تو ہو سکتے ہیں لیکن گناہ کا دھبا نہیں ہو سکتا، گناہ کا دھبا نہیں ہو سکتا۔ وہ پیوند لگے کپڑے تو پہن سکتے ہیں لیکن گناہ ان کے جسموں پر کبھی آ نہیں سکتا۔ اب پتہ یہ چلا کہ جو ایسی سچویشن میں آ گیا کہ اس پر گناہ مجبوراً ڈالا گیا ہے، وہاں سے جو اپنے آپ کو بچا کر لے گیا وہ یوسف علیہ السلام کے راستے پر چل رہا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ نبیوں کے راستے پر جو چل رہا ہے وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ ساری دنیا تم سے روٹھ گئی، سارے لوگ تمہیں پریشان کرنے لگے، ان حالات میں بھی اگر تم صبر کے ساتھ میرے مولا کے حضور حاضر رہے، نوح علیہ السلام کے راستے پر چلے آپ، اور بیماریاں جکڑ لیں اتنی کہ تمہارے جسم میں بخار، ہر طرح کی بیماریاں آ گئیں، اور اس وقت بستر پر تم لیٹ کر الحمدللہ کہتے ہو، گویا کہ ایوب علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہو۔ نبیوں کا راستہ یہی ہے، ایوب علیہ السلام کے راستے پر چلے۔ جوانی ختم ہونے کو آ گئی، بڑھاپا قریب میں آ رہا ہے، کوئی بچہ نہیں ہوا جب تک آپ صبر کرتے رہ گئے ہیں۔ کبھی آپ نے شکوہ شکایت نہیں کیا مولا سب کو دے رہا ہے مجھے کیوں نہیں دے رہا ہے، میں نے کون سا گناہ کیا تھا، یہ جملے نہیں آئے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چنا۔ 90 سال کی عمر تک بیٹا نہیں تھا، زکریا علیہ السلام کے راستے پر آپ چلے، بڑھاپا ہو گیا تھا، کوئی اولاد نہیں ملی تھی، تو آپ کو اگر اولاد نہیں ہے اور صبر کر لے گئے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، صبر کر لے گئے تو سمجھ لینا کہ آپ نبیوں کے راستے پر ہیں، اور اسی راستے کو کیا کہتے ہیں، صراط مستقیم۔ اتنا سمجھ لینا کہ اگر صبر مل گیا تو آپ یہ تصور کر لینا کہ میرا اہدنا الصراط المستقیم کہنا مولا نے قبول کر لیا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ نبیوں کا راستہ ہے۔ ابھی میں صرف نبیوں کی بات کر رہا ہوں، نبیوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ حلال کمانے کے لیے نکلے، کبھی پتھر اٹھائے، کبھی عمارتیں تعمیر کی، کبھی کپڑے سیے، کبھی تجارت کیا، یہ سب نبیوں کے کام ہیں، یہ سب نبیوں کے کام ہیں۔ آپ ان راستوں پر چل رہے ہیں۔ کوئی درزی ہے تو گویا کہ وہ ادریس علیہ السلام کے راستے پر چل رہا ہے، حلال کما رہا ہے۔ معماری کر رہا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے راستے پر چل رہا ہے۔ لوہے کا کام کر رہا ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پیشے کو اختیار کیا ہے۔ تو یہی صراط مستقیم ہے، لیکن ان میں کبھی نہ جھوٹ آئے نہ کبھی جھوٹی قسم آئے، یہ پیشوں کے بات آئی۔ اپنے دامن کو دھبوں سے بچا لینا، کیچڑ کے نہیں گناہوں کے، یہ نبیوں کا راستہ ہے۔ زندگی بھر سچ بولنا یہ نبیوں کا راستہ ہے، اور پھر اس پر حق بولنا یا اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کی بڑی علامت ہے، حق بولنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 33 سال کے جوان ہیں، ان کے زمانے کا ایک بادشاہ 2 بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کر لیا، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھا، جبکہ یہ ہر شریعت میں حرام رہا ہے 2 بہنوں کو جمع کرنا، یعنی نکاح میں آپ کی جو عورت ہے اسی کی بہن کے ساتھ، اپنی سالی کے ساتھ بھی نکاح کر لینا ایٹ اے ٹائم، ایک ہی ٹائم میں۔ ہاں اگر پہلی کا انتقال ہو گیا اور اس کی
یعنی انتقال کے بعد دوسری بہن سے اس کی نکاح کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا اشد حرام ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے کیا، آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے اللہ کی شریعت میں، بادشاہ کو جلا لایا، اس نے گرفتار کروایا، کس کو؟ اللہ کے نبی کو، یحییٰ علیہ السلام کو۔ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، تم نے فتویٰ میرے خلاف دیا ہے، میں بادشاہ زمانہ ہوں، وقت کا سلطان ہوں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو وقت کا بادشاہ ہے، میں بادشاہ اعظم کا حکم سنا رہا ہوں، میں میرے رب ذوالجلال کا حکم سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا تم مارے جاؤ گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا میں حق بولنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں حق بولنے کے لیے پیدا کیا، یہاں تک کہ اس بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن الگ کر دی، نبی کی، اور آپ کا جسم الگ کر دیا اور سر الگ کر دیا، ایک بڑے سے تھال میں سر لا کر کے اس کے سامنے رکھا گیا، اور جس میں مبارک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کہیں اور ہے۔ وہ بادشاہ یحییٰ علیہ السلام کے سر کو مارتا اور کہتا ہے تیری بھری جوانی تو اگر فتویٰ میرے خلاف نہ دیتا تو عیش کرتا، تو نے خواہ مخواہ اتنی بڑی مصیبت اپنے اوپر مول لی۔ تو ان کے کٹے ہوئے سر سے بھی آواز آنے لگی اے بادشاہ سن لے، اب بھی یحییٰ یہی کہتا ہے ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا تیرے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام بعد وفات بھی حق بولتے رہے، جو زندگی میں حق بولتا رہا وہ صراط مستقیم پر ہے، کیونکہ نبیوں کا راستہ ہے یہ۔ آیت یہی چل رہی ہے نا، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ جس راستے پر نبی چلے، صدیق چلے، شہید چلے، صالحین چلے۔ اگر میں خالی نبیوں کی بات کر دوں تو بعد والے سب انہی کے راستے پر چلے ہوئے لوگ ہیں۔ صدیقین کا کوئی الگ سے راستہ نہیں تھا، وہ نبیوں کے راستے پر ہی چلے تھے۔ شہیدوں کا کوئی الگ راستہ نہیں تھا، وہ صدیقین کے راستے پر چلے۔ صالحین اولیاء کا کوئی الگ راستہ نہیں تھا، وہ شہیدوں کے راستے پر ہی چلے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبیوں کا راستہ اگر معلوم ہو گیا تو ان سب کا راستہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون سے راستے پر چلتے تھے۔ یہ بہت تفصیل ہے میرے عزیزوں، سارے نبیوں کے راستے اگر میں آپ کو کہاں کہاں لے جا کر کے بتاؤں، ایک نبی جو کامل ہیں ان کا راستہ معلوم ہو جائے، جن کے راستے پر پوری دنیا چلنے کو فخر محسوس کرتی ہے، اسی رسول کے متعلق قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، رسول کی، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، وہ جس راستے پر چلے وہ راستہ پکڑ لو، اسی راستے پر سارے نبی چلے ہیں، صدیقین چلے ہیں، شہداء چلے ہیں، صالحین چلے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں 1,24,000 نبیوں کا راستہ بتانے سے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ سید الانبیاء کا راستہ آپ کو بتا دیا جائے، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ سے اکمل کوئی اور نہیں، آپ سے اجمل کوئی اور نہیں۔ آنچے ہما خوباں دارند یا رسول اللہ تو تنہا داری، کہا گیا ہے وہ سارے نبی جتنی خوبیاں رکھتے تھے وہ ساری خوبیاں ایک ذات میں اللہ نے جمع کر دی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی تو کہا ہے امام اہل سنت نے کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب۔ کتنے تعریفیں، کتنے اوصاف ہیں میرے آقا کے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن ایک ذات میں ہیں یہ سب۔ نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب اس رسول کا راستہ معلوم کرنا ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری شارٹ محفل میں اتنا لمبا راستہ میں بیان نہیں کر سکوں گا جو صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کی کمپلیٹ آپ کو تشریح چاہیے، تفسیر چاہیے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر میرے آقا کی وفات تک کی زندگی آپ کو پڑھنا ہوگا، تب پتہ چل جائے گا کہ صراط مستقیم یہی ہے۔ 63 سال جس راستے پر میرے آقا تھے وہی صراط مستقیم ہے، کمپلیٹ یہی ڈیفینیشن ہے۔ قرآن کی تعریف تو یہ ہو گئی، سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر سے میں پیچھے سے آ رہا ہوں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، سیدھا راستہ چلا۔ الحمدللہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، چلنے کی دعا کر رہے ہیں۔
اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ اب پھر ہم نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے انعام نازل کیا؟ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام نازل کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہیدوں پر اور صالحین پر۔ اب یہاں پر کل ملا کر کے حاصل کلام یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں منطق، ہمارے یعنی عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کو آپ انگلش میں ہو سکتا ہے لاجک کہتے ہوں۔ اس میں کچھ چیزیں فٹ کرتے ہیں نتیجہ حاصل کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، آپ بکری کھاتے ہیں، آپ یعنی کسی کا نام لے کر کے اگر میں کہتا ہوں خالد بکری کھاتا ہے، یعنی بکرے کا گوشت کھاتا ہے، خالد بکری کھاتا ہے، اور بکری گھاس کھاتی ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ خالد گھاس کھاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اسی کو منطق کہتے ہیں، جلدی سمجھ میں آتی نہیں۔ یعنی خالد بکری کھاتا ہے اور بکری گھاس کھاتی ہے، تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ خالد گھاس کھاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے منطقی طور پر نتیجے نکالے جاتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ میں یہ آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ذہن کو قریب۔ اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ وہ ہے جن پر انعام نازل ہوا، جن پر انعام کس پر نازل ہوا؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء، صالحین پر۔ تو پتہ کیا چلا؟ سیدھا راستہ نبیوں صدیقین کا ہے، یہ نتیجہ نکل گیا۔ اب پھر اور ایک نتیجہ میں نکلتا ہوں، سارے نبی، سارے صدیق، سارے شہید، سارے صالحین کس کو امام مانتے ہیں؟ سبوں نے ایک زبان سے کہا محمد الرسول اللہ، جس رسول نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی، جس رسول نے سارے صدیقین کا، جس کو آقا ہونے کا صحرا ملا، جو رسول سارے شہیدوں کا سردار ہے، جو رسول سارے ولیوں کا آقا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ نبیوں کا راستہ صراط مستقیم تھا اب تک، شہیدوں کا راستہ صراط مستقیم تھا، صالحین کا راستہ صراط مستقیم تھا، اور ان سب کا راستہ کیا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کا راستہ تھا۔ پھر اب نتیجہ یہ نکلا صراط مستقیم وہی ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں شارٹ کرتے ہوئے آیا آپ کو میرے آقا کی ذات بتانے کے لیے۔ میرے عزیزو، بچپن میں کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، کون سا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، وہ میرے آقا کی ذات پاک کو پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا۔ جوان ہوتے ہی آپ کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری جوانی مکہ مکرمہ میں بتائی، لیکن کبھی آپ کی آنکھیں خطا نہیں فرمائی، بلکہ وہاں کی نہ عورتوں پر آپ کی نگاہیں اٹھیں، زندگی بھر کبھی آپ نے شراب کی طرف توجہ نہیں فرمائی، نشے کی کوئی چیز قریب آنے نہیں دی، نہ کسی کے سامنے سر جھکایا۔ یہ صراط مستقیم ہے جس پر میرے آقا چلے تھے۔ اگر تم ان میں سے کوئی بھی چیز چھوڑے ہو، سمجھو ٹیڑھا ٹیڑھا جا رہے ہو، ادھر ادھر جا رہے ہو۔ صراط مستقیم یہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی شادی شدہ زندگی کو کس طرح گزارے ہیں وہ آپ پڑھو، صراط مستقیم پر چل رہے ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ جو سلوک فرمایا، اگر وہ سارا سلوک آپ بھی اپنی زندگی میں کر رہے ہو، صراط مستقیم پر ہیں آپ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام فرمایا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ آج بھی لوگوں کو جہنم سے بچانا اور جنت کی دعوت دینا، یہ صراط مستقیم ہے، میرے آقا نے کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں بہت سارے روڈ بنا کر کے نام گڑھ لینے سے بہتر ہے کہ صراط مستقیم کو بنانا شروع کر دو۔ ہمارے اولیاء کاملین نے 1 کلومیٹر کا وہ راستہ نہیں بنایا کہ ڈامبر ڈال دیے، سیمنٹ ڈال دیے اور پھر وہاں پر نیم پلیٹ لگا کر چلے گئے۔ ایسا ہوتا تو وہ راستے کب کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اولیاء کاملین صراط مستقیم کو بناتے رہے، لوگوں کو اس پر لا کر کے چلایا۔ پوری لائف ٹائم چلنے کا نام ہے یہ صراط مستقیم، کلومیٹر 2 کلومیٹر کا نہیں۔ آج بھی اگر آپ
اس راستے کی لوگوں کو دعوت دیتے رہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلے تھے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ میرے نبی کے راستے پر چل رہے ہیں, میرے نبی کے راستے پر چل رہے ہیں. اور ایک اور کنفیوژن دور کر دوں میں مختصراً. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا واحدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں لوگوں میری امت قیامت کے قریب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. سب کے سب دوزخ میں جائیں گے, صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی. سارے دوزخ میں جائیں گے. 73 فرقے ہوں گے, 73 فرقے. اور لوگ کہتے ہیں فرقے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو پہلے ہی حضور نے فرما دیا تھا ہونے والے ہیں تو ہو رہے ہیں, ہو رہے ہیں, ہم تھوڑی نہ بنا رہے ہیں. فرقے خود سے بنے ہیں لوگوں کے اپنے اپنے خیالات سے, اور سب دوزخ میں جائیں. کلہم فی النار الا واحدہ, سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے. اب یہاں صحابہ کی ذہنیت میں آپ کو بتاؤں, صحابہ اکرام کا علم حاصل کرنے کا طریقہ کیسا تھا. دیکھیے کتنا پیارا سوال ہے صحابہ کا. صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 جہنم میں جانے والے ہیں. کتنے؟ 72, سب دوزخ میں جائیں گے. آقا وہ کون کون لوگ ہیں ان کے نام تو بتائیں, 72 کون کون سے فرقے ہیں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا ان 72 سے ہمیں کیا مطلب. صحابہ نے یہ پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون سا ہے جو جنت میں جائے گا, ہمیں اس کو معلوم کرنا ہے, 72 کو کیا کریں گے ہم. صحابہ نے سوال کیسے کیا. دوسرے لوگ جن کی طبیعت میں غلاظت ہوتی ہے وہ غلیظ چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں, جن کے طبیعت میں شرافت ہوتی ہے وہ شریف چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جہنم میں کون کون جانے والا ہے یہ نہیں پوچھا انہوں نے, ہاں جنت میں جانے والا کون ہے تاکہ ہم اس پر کمپلیٹ پابندی سے چلیں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے وہ بھی بہت سمپل راستہ بتایا ہے, بڑا سمپل راستہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے ہوں گے بہت سارے, سب اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے, اپنا نام مسلمان بھی بتائیں گے, لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے قرآن نہیں اترے گا. کئی لوگوں کی علامتیں بھی میرے آقا نے بیان فرمائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا وہ ایک کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی, تو میرے آقا نے جواب میں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے. رسول کا طریقہ, میں یہی تو کہہ رہا ہوں صراط مستقیم کیا ہے, رسول پاک کے طریقے کو کیا کہتے ہیں, صراط مستقیم. 2 چیزیں حضور نے فرمایا, توجہ چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو میرے طریقے پر. حضور کے طریقے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے جو کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ سنت نہیں کہتے. سنی ہو کر کے اگر سنت نہیں معلوم ہے تو کیسے سنی ہے؟ بہت سارے سن ہو کر کے جو سنی ہیں ان کو سنت نہیں معلوم. ہم تو الحمدللہ سنت والے سنی ہیں. کچھ لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ سنی کسے کہتے ہیں, کہا سن کے جو ایمان لایا. ارے یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے, سن کے جو ایمان لایا وہ سنی ہے, اور جو دیکھ کے لایا وہ کیا ہے؟ دیکھ کے جو ایمان لایا وہ اس کو کیا بولیں گے آپ؟ سن کے ایمان لایا وہ سنی ہو گیا. ایسا نہیں ہے, سنت سے سنی ہے. رسول پاک کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. اور رسول پاک کے جو صحابہ ہیں پورے کمپلیٹ, ان کو کہتے ہیں صحابہ کی جماعت. کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کی جماعت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ, بار بار اس کو یاد رکھیں, کون جنت میں جائے گا؟ جو حضور نے فرمایا میرے طریقے پر, اور یعنی حضور کی سنت پر جو ہے, اور صحابہ کی جماعت. اسی جماعت کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اہل کا مطلب ہوتا ہے والے, اہل کا مطلب ہوتا ہے جیسے اہل ممبئی مطلب ہوا ممبئی والے, اہل مدینہ مدینہ والے. اب اہل سنت و جماعت کا مطلب ہوا رسول کی سنت والے, صحابہ کی جماعت والے.
الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ میرے آقا نے جو اس زمانے میں فرمایا تھا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے وہ جنت میں جائے گا. اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں انہی دونوں طریقوں پر چلایا ہے. ہم رسول کی سنت کا بھی احترام کرتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کا بھی احترام کرتے ہیں. صراط مستقیم اسی کو کہتے ہیں. اب یہاں سے کچھ لوگ بھٹک گئے, کچھ صحابہ کو چھوڑ دیے, گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. جیسے شیعہ ہیں, شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. جو گالیاں دیتا ہے میں اس کو کھٹمل کہتا ہوں. باقی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے کہا اس سے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں, کیونکہ بزرگوں نے کہا وہ جہنم کے کتوں میں سے ہیں جنہوں نے حضور کے صحابہ کو گالیاں دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اصحاب کو گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی, اس نے مجھے ایذا پہنچائی. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو چھوڑا تو گویا کہ وہ طریقے کو چھوڑ چکا ہے. صاف سی بات ہے, حضور نے فرما دیا تھا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے. تم صحابہ کو چھوڑ کر کیسے چل سکتے ہو؟ صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کو بھی اگر تم نے کافر کہا معاذ اللہ خود کافر ہو جاؤ گے, خود ایمان سے نکل جاؤ گے. یہاں تو حالت ایسی ہے کہ رافضیوں میں سے, شیعوں میں سے کچھ غالی قسم کے ایسے ہیں. سارے شیعوں کی بات نہیں کرتا, سارے شیعہ نہیں اس طرح کے ہیں. کچھ شیعوں کی جماعتیں ایسی ہیں معاذ اللہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ کو کافر کہتی ہیں, حضرت ابوبکر حضرت عمر کو کافر کہتے ہیں, حضرت عثمان کو کافر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, اور دیگر سارے صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ رسول کے بعد مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ. 6 یا 12 اتنے صحابہ کو صرف مانتے ہیں, باقی سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں. صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہتے ہیں کہ وہی ہیں. بعض شیعہ تو اب غالی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تمام نبیوں سے افضل ہیں, تو انہوں نے نبوت سے بھی بڑھا کر کے درجہ دیا, انبیاء سے بھی افضل قرار. تو یہ سب گمراہیوں کی گمراہیت ہے, بہت ساری گمراہیت ہے. متفقہ صحابہ اکرام اس زمانے میں عقیدہ یہی رکھتے تھے مخلوق خدا میں سب سے افضل نبی ہیں, نبیوں کے بعد صدیقین ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یقیناً ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن کوئی اگر حضرت علی کو خدا کا درجہ دے دے, نبی کا درجہ دے دے, تو ہم کہیں گے یہ راستے سے ہٹا ہوا ہے, راستے سے ہٹا ہوا ہے. تو یہ بات سمجھ کر کے چلے کہ کئی ایسے فرقے آتے جائیں گے آپ کے زمانے میں, لیکن یہ راستہ چھوڑ کر کے ہٹنا نہیں جس پر میرے آقا ہیں اور جس پر رسول اللہ کے صحابہ ہیں. یہ دو چیزیں آپ سمجھ کر کے چلنا. اسی راستے کی دعوت زندگی بھر سلطان الاولیاء غوث پاک نے بھی دیا, اسی راستے کی دعوت سرکار غریب نواز نے بھی دیا, اسی راستے کی دعوت مخدوم اشرف سمنانی نے دیا, اسی راستے کی دعوت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیا. آج ہم بھی آپ کو اسی راستے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس راستے پر چلنا جس پر اللہ کے رسول چلے اور ان کے صحابہ چلے. ہمیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ چلے. اب دیکھیں اگر آپ سے کوئی ایک سوال کرے میاں تم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس مدد مانگتے ہو, یہ تو شرک ہے, نہ صحابہ چلے تھے نہ رسول کا یہ راستہ ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا رسول سے مانگنا حرام ہے, شرک ہے. تو ان کے لیے کہیں دیکھو ہم کو تو حضور نے فرمایا صحابہ کے راستے پر چلو. کس کے راستے پر؟ ہم نے صحابہ میں دیکھا ہے کتنے صحابہ ہیں. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے ایک صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی ان کی آنکھیں نہیں تھیں, اندھے تھے, وہ آئے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے آنکھ دے دیجیے. آنکھیں کون دیتا ہے؟ آنکھیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. صحابی کس کے پاس کہہ رہے ہیں؟ رسول کے پاس. تم کہہ رہے ہو کہ ہم غلط راستے پر ہیں, ہم تو اسی صحابی کے راستے پر ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کیا شرک کر رہے ہو میرے پاس مانگنے آ گئے. حضور نے فرمایا جاؤ مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرو اور یوں کہو اللہ کی بارگاہ میں اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک الرحمہ, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے رحمت والے نبی نے مجھے بھیجا ہے. وہ فرماتے ہیں میں مسجد سے نکلا تھا کہ میری آنکھیں روشن ہو گئی. اسی لیے ہم کہتے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود.
مدد مانگنے کے متعلق تم کہتے ہو یہ راستہ صحیح نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے، نہیں یہی سیدھا راستہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مدد مانگا میرے آقا سے، اس لیے ہم مانگ رہے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ بریلی کا نکلا ہوا عقیدہ ہے، بریلی کا عقیدہ ہے یا اجمیر کا عقیدہ، نہیں، ہم تو صحابہ کے اس عقیدے پر چل رہے ہیں۔ بریلی والے نے ہمیں زیادہ اس چیز کو بتایا ہے، ان کا اپنا پیٹ کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایک خاتون آئی، کہا کہ میرا بچہ 8 سال کا ہو گیا، 9 سال کا ہو گیا، بولتا نہیں، گونگا ہے، اس کو زبان دے دیجیے۔ زبان کون دیتا ہے؟ زبان کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور وہ صحابیاں ہیں، حضور کے پاس آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ جا اللہ سے مانگ لے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو قریب بلایا، 9 سال کا ہو گیا، گونگا ہے، بولتا نہیں تھا۔ حضور نے اتنا فرمایا، من انا، اے بچے میں کون ہوں؟ وہ بچہ بول پڑا، انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں۔ زبان کھل گئی، میرے آقا نے کہا جا لے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟